کئی چاند تھے سرے آسماں، شمس الرحمن فاروقی کے ناول کا 22واں حصہ۔ باب پنڈت نند کشور۔ یہ اس کی خوش نصیبی ہی تھی کہ پنڈت نند کشور اسے مل گئے، ورنہ وہ کئی برس بیتے دلی چھوڑ کر اپنے بیٹے کے پاس ہانسی حصار جا رہے تھے۔ بیوی کی موت کے بعد ضعیفی اور کمر کے درد نے انہیں بڑی حد تک معذور کر دیا تھا۔ تنہائی سے بالآخر تنگ آ کر انہوں نے خانم کے بازار والا اپنا مکان اپنی بیٹی داماد کے نام لکھ دیا اور خود کو ہانسی حصار میں بیٹے بہو کے گھر میں آباد کر لیا۔ وسائل کی تنگی انہیں کچھ نہ تھی اور بیٹا بھی بفضل ہی اجلے خرچ سے رہتا تھا، لیکن انہیں کسی پر شمع برابر بھی بوجھ بننا گوارا نہ تھا۔ بیٹے کے ہزار اصرار و التجا کے باوجود کہ پرمیشور کی لیلا سے ہمیں کچھ کمی نہیں، اور بابو جی کا خرچ ہی کتنا ہوگا جو ہمارے اوپر کچھ وزن بڑھے، پنڈت نند کشور کا چولہا الگ جلتا تھا، اور جس حد تک وہ نقل و حرکت پر قادر تھے، آزادانہ اٹھتے بیٹھتے تھے۔ گھر کی اوپری منزل کی کوٹھری اور برساتی انہوں نے اپنا لی تھی، اس کا کرایہ لینے پر وہ بیٹے کو مجبور نہ کر سکے تھے، لیکن اپنی آمد و رفت کی سہولت کے لیے انہوں نے زینے اپنے خرچ پر بنوا لیے تھے، جو باہر کی طرف کھلتے تھے۔ اندرونی زینہ تو پہلے سے ہی تھا، لہٰذا جب بیٹے پوتے بہو کو دیکھنے کے لیے ان کا جی کرتا تو اندر ہی اندر ان سے مل بھی سکتے تھے۔ یہ حسن اتفاق تھا کہ جب اکبری بائی کا رونا پنڈت نند کشور کی تلاش میں ان کے خانم کے بازار والے گھر پر پہنچا ہے تو پنڈت جی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے اگلے دن صبح وزیر خانم کے یہاں آنے کے لیے خوشی خوشی منظوری دے دی اور یہ بھی کہا کہ کسی سواری یا راہبر کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ آ جاؤں گا۔ وزیر نے کچھ اطمینان کا سانس لیا، پھر پنڈت جی کے شایان نشان کمرہ درست کرانے اور گھر کی ضروری صفائی میں لگ گئی۔ جس کمرے کے لیے اس نے اپنے دل میں ٹھہرایا تھا کہ یہاں پنڈت جی کی آؤبھگت اور خاطرداری کروں گی اور پھر وہیں تفاول بھی ہو جائے گا، وہ کمرہ مکان کی ڈیوڑی کے اندر داخل ہوتے ہی دائیں طرف پڑتا تھا۔ اس میں بخیال خود یہ خوبی اس نے دیکھی تھی کہ سب سے الگ تھلگ تھا، لیکن نوکر چاکر مستعد تھے اور پکارنے پر فوراً مہیا تھے۔ یہاں تنہائی بھی تھی اور پنڈت جی کو گھر کے اندر آنے کی زحمت سے بھی عافیت تھی، لیکن اب اچانک وہ کمرہ اسے نامناسب معلوم ہونے لگا۔ اس نے خیال کیا کہ پنڈت جی کہیں دل میں یہ نہ سوچیں کہ مجھے گھر کے باہر ہی ٹڑکا دیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ جس کمرے میں نواب شمس الدین احمد خان کی تواضع ہوئی تھی وہی کمرہ ٹھیک رہے گا۔ خوب جھاڑ پونچھ کے بعد کمرے میں کس کے جاروب کشی ہوئی، پھر فرش گلاب کے پانی سے دھویا گیا، اسے پنکھوں کی ہوا سے جلد جلد خشک کر کے دریاں بچھائی گئیں، پھر دھلی ہوئی سفید چاندنی لگا کر کمرے کو بخور دے کر بند کر دیا گیا۔ الگ صبح پنڈت جی کے نہضت افزا ہونے کے پہلے کمرے میں قالین گو تکیے لگ گئے، خاص دان پیچوان کا انتظام ہو گیا، گلاب پاش سے گلاب چھڑک کر کمرہ پھر بند کر دیا گیا۔ صبح کی روشنی نے کوچہ و برزن میں عنبر بیزیاں شروع کیں۔ شاہی جاروب کشوں کے اڑائے ہوئے غبار میں حلوائیوں کی دکانوں سے اٹھنے والے میٹھے دھوئیں کے امتزاج اور صبح صادق کی نئی نئی لہریوں میں چھنتی ہوئی جلیبیوں کی مہک نے فجر کی نماز پڑھ کر مسجدوں سے نکلنے والوں کے گلے اور آنکھوں میں خشک خوشبو کے دوستانہ پیغام اتار دیے۔ وزیر خانم کے گھر والی گلی میں بالائی فروش، نمش فروش، گوالے، انڈا مرغی بیچنے والے اپنی اپنی صدائیں بلند کرنے لگے۔ جہان آباد مینو سوات پر ایک نیا دن شروع ہوا۔ پرانے رنج جلد از جلد بھلا دینے والے اس شہر نے اندھیرے کی دھند سے سر نکال کر کہیں قطب صاحب کی لاٹ کی نازک اور تمانیت قلب سے چھلکتی ہوئی گردن افرازی، تو کہیں تغلق آباد میں محمد تغلق کے مقبرے کے جلال، تو کہیں بابا نظام الدین کے مزار پر انوار کے پہلو سے لگے جماعت خانے کے قدیمی مسجد میں تہللہ اور ترتیل قرآن کی سریلی آوازوں، اور کہیں شاہ جہانی مسجد کے درنگے گنبدوں اور میناروں پر بسیرا لینے والے پھر مسجد کے حوض میں منقاروں کو تر کر کے اپنے دلوں کو ٹٹولنے اور کسی
خود رو گلے تر کی یاد میں ہوں ہاں کرنے والے بھورے نیلے کبوتروں کی ٹکڑیوں کے روپ میں کہیں حویلی کے اندر ساون بھادوں کے فواروں کے اچانک چونک کر رواں ہونے اور کہیں سازوں کی مرتعش آوازوں اور طبلے پر پڑتی ہوئی تھاپ کی گونجیلی آوازوں کے روپ میں اپنے امٹ جمال و برنائی کا اعلان کیا۔ ایسے میں وزیر خانم کے دروازے کی کنڈی آہستہ سے کھڑکی۔ پنڈت نند کشور تشریف لے آئے تھے۔ ماما اصیل نے جھپٹ کر دروازہ کھولا اور جھک کر تسلیمہ کرتی ہوئی انہیں گلاب سے گمکتے ہوئے کمرے میں لے آئی اور ادب کے ساتھ گو تکیے کے سہارے بٹھا کر خاص دان پیش کیا۔ پیچوان بھی پہلے ہی سے تیار رکھا گیا تھا اور اس کے فیض آبادی خمیر سے سارا گھر پڑا مہک رہا تھا۔ پیچوان کی نقرئی مہنال پنڈت نند کشور کے ہاتھ میں دے کر اصیل نے دوبارہ جھک کر سلام کیا اور بولی، حضور زری کی زری پیچوان سے شوق فرمائیں، بندی ابھی خبر کرتی ہے، بی بی صاحب آپ ہی کی راہ دیکھ رہی تھی، بس پل مارتے حاضر ہو جائیں گی۔ کوئی مذاقہ نہیں، پنڈت نند کشور نے کہا، اطمینان سے رہیں اور اطمینان سے آئیں، میں کہیں بھاگا تھوڑی جاتا ہوں۔ ان کا لہجہ پست اور آواز بھاری لیکن مردانہ طرز کی خوشگوار تھی۔ آواز میں اتار چڑھاؤ بہت کم تھا، گویا بولنے والا پورے ذہنی اعتماد اور قلبی طمانینت کے عالم میں ہے، جہاں کوئی چیز اسے متحیر کر سکتی ہے نہ خوفزدہ کر سکتی ہے۔ پنڈت نند کشور کا قد کشیدہ، ڈیل دبلا اور رنگ گورا تھا۔ ہاتھوں کی انگلیاں لمبی اور مخروطی تھیں، جیسی کہ مصوروں اور سنگ تراشوں کی ہوتی ہیں۔ بائیں ہاتھ کی انگشتری کے سوا لمبی لمبی سفید انگلیوں میں کوئی انگوٹھی چھلا نہ تھا۔ ہاں، بائیں ہاتھ کی مذکورہ انگلی میں گوریا کے انڈے کے برابر سبز بھورا لہسنیا چاندی کی کشتی نما انگوٹھی میں یوں نمایاں تھا، گویا فلک زہرہ پر سورج طلوع ہو رہا ہو۔ لہسنیا کی 2.5 لکیریں نیزہ خطی کی طرح جگمگا رہی تھیں۔ لہسنیا میں عموماً 1 یا حد سے حد 1.5 لکیر ہوتی ہے۔ 2 لکیروں کا لہسنیا نادر اور 2.5 لکیروں کا لہسنیا ایک پوری بادشاہی کے خراج سے بڑھ کر گردانا جاتا ہے۔ پنڈت جی کی انگوٹھی پر بڑے بڑے رؤسا کی للچائی ہوئی نظریں پڑ چکی تھیں، لیکن کسی کو یہ بھی پوچھنے کا یارہ نہ تھا کہ صاحب آپ کو یہ رنگ کہاں سے ملا، چہ جائے کہ کوئی ان سے خریدنے کی بات کر لیتا۔ پنڈت نند کشور از سر تاپا سفید لباس میں تھے، حتیٰ کہ ان کا برہمنی طرز کا امامہ بھی سفید تھا، ورنہ پروہت اور منجم عام طور پر گیروا امامہ باندھتے تھے۔ پرانے طرز کی گھیردار قبا البتہ رنگ سے عاری نہ تھی کہ قبا تو رنگین ہی ہوتی تھی، لیکن پنڈت جی کی قبا اتنے ہلکے زرد رنگ کی ململ کی بنی ہوئی تھی کہ اس کے نیچے پاجامے کی سفیدی نے قبا کی زردی کو ڈھک لیا تھا۔ دہلوی انداز کا پاجامہ سفید سنگی کا، مہریاں نہایت فراخ کہ چلتے میں گھیتلی جوتی پائچوں کے نیچے آ جاتی تھی۔ وہ عموماً لن کلاٹ، انگریزی میں لانگ کلوتھ، جسے بعد میں عورتیں نین کلاٹ کہنے لگیں، یا گزی کا پیجامہ پہنتے تھے، لیکن آج وزیر خانم کے یہاں جانے کے خیال سے سنگی کا پیجامہ پہن کر آئے تھے۔ ان کی داڑھی لمبی، گھنی اور سفید تھی، اگرچہ ان کے بشرے پر ضعیفی کے کچھ نشان نمایاں نہ تھے، لیکن ان کی بھویں بھی سفید ہو گئی تھیں۔ بائیں ہاتھ کی آبنوسی بیراگی، دائیں میں سندل کی 1000 دانہ تسبیح، گلے میں سفید گلوبند جس کے نیچے سے رودراکش کے بہت بڑے بڑے کتھئی دانوں کا مالا نظر آتا تھا۔ ان کی وجود کا سارا تاثر سفید اور نازک کپاس کے پھول جیسا تھا۔ ابھی انہوں نے پیچوان ملاحظہ کرنا شروع ہی کیا تھا کہ پردہ ہٹا کر وزیر خانم اندر داخل ہوئیں۔ پنڈت جی کے خیال سے انہوں نے لباس کا کچھ خاص اہتمام نہ کیا تھا، لیکن پھر بھی گاچ کی سنہری جالی کے دوپٹے پر لال دھاریوں والی ریشمی محرمات کا پاجامہ عجب بہار دکھا رہا تھا۔ ناک، کان، کلائیاں زیور سے آری تھیں، صرف گلے میں نیلم کی جڑاؤ دھک دھکی گردن کے سڈول پن اور وادی گردن کی دلکشیوں کی طرف کچھ اشارہ کر رہی تھی۔ وزیر نے پنڈت جی کو جھک کر سلام کیا اور بولی، اللہ پنڈت جی، مجھ ناچیز بندی پر آپ کا کس قدر احسان و کرم ہے۔ لیکن پنڈت نند کشور نے ہاتھ اٹھا کر انہیں کچھ مزید کہنے سے روکتے ہوئے فرمایا،
بیٹا اس میں احسان کیسا اور کرم کس پر؟ تم تو اپنے بچے ہو، تمہیں دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، لیکن یہ تو بتاؤ تم نے اس گوشہ نشین کو کیوں کر یاد کیا؟ تمہاری نانی جان بتا رہی تھی کہ تم خود قدم رنجہ کرنے کو تیار ہو۔ میں نے کہا نہ بھائی، اتنا بڑا گناہ ہم سے نہ ہوگا، ہم آپ ہی چل کر جائیں گے اور اپنی بچی سے ملیں گے۔ اللہ، آپ نے تو میری زبان ہی بند کر دی، اب شکریہ ادا کروں تو آپ خفا ہوں اور کچھ نہ کہوں تو اپنی نگاہوں میں چوٹ ٹھہروں۔ وزیر نے آنکھیں جھکا کر ہلکے سے تبسم کے ساتھ کہا، تو لو شکریہ تمہارا ہم نے قبول کیا، اب کہو میری یاد اچانک کیوں کر آ گئی، یا میں ہی بتا دوں؟ وزیر کے کانوں میں پنڈت نند کشور کی بھاری ٹھہری ہوئی صلابت سے بھرپور لیکن دلکش آواز یوں تھی گویا کوئی فرشتہ رحمت کمزور اور گناہگار لوگوں کو صلاح اور سلامتی کی طرف بلا رہا ہو۔ نند کشور کے سامنے وہ خود کو بالکل ننھی بچی سی محسوس کر رہی تھی۔ اس نے دو زانو بیٹھ کر اور سر جھکا کر دھیمی آواز میں کہا، حضور پر سب کچھ روشن ہے، میں کہوں گی بھی تو وہی کہوں گی جو حضور پر پہلے ہی آئینہ ہے۔ پنڈت جی مسکرائے۔ اچھا کسی پھول کا نام لیجئے، انہوں نے کہا۔ جوہی اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ پنڈت نند کشور نے آنکھیں بند کر لیں، تسبیح کے کچھ دانے شمار کیے، پھر ایک پل بعد بولے، دلی کے شمال مغرب میں، یہاں سے بہت دور بھی نہیں، نوابی ریاست ہے۔ والی ریاست کا نام، انہوں نے چند لمحے توقف کیا، شمس الدین احمد خان ہے۔ وزیر کا چہرہ شرم سے گلابی ہو گیا، وہ سر جھکائے جھکائے بولی، سرکار کے لیے ایاں راچے بیاں، لیکن میرا جی بہت ڈرتا ہے کہ… ڈر کی کچھ بات نہیں، لیکن تم اور کیا جاننا چاہتی ہو؟ انجام کے بارے میں متفکر ہو؟ جی نہیں، انجام جاننے سے ڈرتی ہوں۔ میں تو راہ بھٹکی ہوئی ادھر ادھر پریشان پھرتی ہوں، راستہ چاہتی ہوں، اگر حضور کی رہنمائی ہو جائے۔ کہ اس وقت کیا کیا جائے؟ کیوں، ایسا ہی ہے نا، نواب کی طرف سے سلسلہ جنبانی کی منتظر ہو؟ جی وہ تو ہو چکی، لیکن اس کے بعد اب میں کیا کروں؟ مزید انتظار کروں یا ان کے قدم پر قدم بڑھاؤں؟ میری تو عقل کام نہیں کر رہی۔ یہ کہتے کہتے وزیر کی آنکھوں میں آنسو چھلک آئے۔ تو اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے بی بی؟ بات تو سامنے کی ہے، لیکن چلو تمہارے اطمینان کے لیے خواجہ صاحب سے پوچھ لیتے ہیں۔ وزیر کا چہرہ کھل اٹھا، نہ جانے پنڈت جی کو کیسے خبر ہوئی کہ میں بھی یہی چاہتی تھی کہ… اس نے دل میں کہا، جی بہت بہت مبارک، جیسی آپ کی مرضی، میں دیوان لے آؤں؟ اس نے پرشوق لہجے میں پوچھا۔ ہاں لاؤ، لیکن دیکھو، پاک صاف ہاتھوں سے اٹھانا اور رحل پر رکھ کر لانا، اور پاک کاغذ کا ایک تاؤ اور پاک روشنائی کی دوات اور نئے نرکل کا نیا نیزہ بھی لیتی آنا۔ پاک صاف ہاتھوں کا مطلب وزیر پر خوب آیا تھا۔ وہ بولی، جی میں نہائی ہوئی اور باوضو ہوں، دیوان ابھی لائی۔ فال نکالنے کی غرض سے مطلوبہ کاغذ اور روشنائی نیزہ سب پہلے ہی سے مہیا تھے، لہذا وزیر کو کوئی پریشانی نہ ہوئی۔ وہ کمرے کے باہر گئی اور چند لمحوں بعد وہ اخروٹ کی لکڑی کے منقش رحل پر دیوان حافظ کا ایک مذہب نسخہ رکھے ہوئے واپس آئی۔ پیچھے پیچھے ماما اصیل کے ہاتھوں میں قلم دان اور کاغذ تھا۔ دیوان ماں رحل اس نے پنڈت نند کشور کے سامنے رکھ دیا، لیکن دیوان کو کھولا نہیں۔ قلم دان اور کاغذ بھی رحل کے پاس رکھ دیے گئے۔ اب پنڈت جی قبلہ رخ ہو کر دو پہلو بیٹھ گئے اور زیر لب کچھ پڑھنے کے بعد انہوں نے فرمایا، ذرا گلاب پاشی پھر کرا دو، اور لوبان اگر اور عود کا بخور بھی کراؤ۔ صبح تو یہ حجرہ پاک کیا جا چکا ہے، خوشبو بھی ہو چکی ہے، لیکن اس وقت بھی ضروری ہے، سمجھی؟ گلاب پاشی اور بخور کے دوران پنڈت نند کشور آنکھیں بند کیے چپ بیٹھے رہے۔ پھر انہوں نے ہاتھ اٹھا کر کچھ دعا مانگی، آمین کہی، اور وزیر سے کہا کہ تم بھی آمین کہو، پھر سب دروازے بند کرا دو۔ دروازے بند ہونے کے بعد پنڈت جی نے وزیر سے کہا، اب تم میرے سامنے بیٹھ جاؤ، یوں کہ دیوان حافظ درمیان میں ہو اور ایک طرف میں بیٹھوں، اس طرح کی کتاب دائیں ہاتھ سے کھول سکوں، اور دوسری طرف تم بیٹھو اور خواجہ صاحب کا تصور کرو کہ ان کی روح مبارک یہاں پر موجود ہے، سمجھی؟ جی لیکن تصور کس طرح کیا جاتا ہے، میں نہ جانوں ہوں؟ وزیر نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ کچھ نہیں، بس سمجھ لو کہ یہاں میں بیٹھا ہوں،
دیوان حافظ پڑھ رہا ہوں، اتنے میں لسان الغیب کہیں سے گھومتے پھرتے آ نکلے ہیں۔ لیکن ان کا تو صدیاں ہوئی وصال ہو چکا۔ وزیر نے کچھ گھبراتے ہوئے کہا، ہاں وصال ہو چکا، لیکن وہ اب بھی ہمارے درمیان موجود ہیں، وہ اپنے کلام میں موجود ہیں۔ جب ان کا کلام یہ سوچ کر پڑھو کہ یہ الفاظ انہوں نے ابھی ابھی کہے ہیں اور صرف تمہارے لیے کہے ہیں، تو بس ان کا تصور خود بخود قائم ہو جائے گا۔ شاعر کبھی مرتا نہیں، وہ اپنے الفاظ کے روپ بحروپ میں شاخ و شاخسار، باغ و مرغزار، کاخ و کو میں، قصور و خیام میں ہر جگہ بولتا رہتا ہے۔ چلو اب تعجیل کرو ورنہ وقت نکل جائے گا۔ وزیر نے ڈر ڈر کر پنڈت جی کے سامنے اپنی جگہ لی اور آنکھیں بند کر کے دھیان کو دیوان حافظ کے پہلے شعر پر مرتکز کر دیا۔ پنڈت جی کی آواز اسے کچھ گونجتی ہوئی سی، کچھ دور سے آتی ہوئی معلوم ہوئی۔ دیکھو نور چشم، لسان الغیب کے کلام سے تفاول کے کئی طریقے ہیں، لیکن باوضو اور پاک ہو کر پاک جگہ پر بیٹھنے کے بعد پہلی بات یہ متعین کرنا ہے کہ اس وقت دن یا رات کا پہر کون سا ہے۔ تم دیکھ ہی رہی ہو کہ اس وقت دن کا دوسرا پہر لگنے والا ہے۔ یہ پہر لگ جائے تو ہم اپنا کام شروع کریں گے، لیکن اس کے پہلے یہ بھی معلوم کریں گے کہ اس وقت زہرہ یعنی لولیے فلک جو تمام شعراء کی مربی ہے کس برج میں ہے اور وہاں کب تک رہے گی۔ تو یہ میں تمہیں بتائے دیتا ہوں کہ زہرہ اس وقت برج عطارد میں ہے جو دبیر فلک ہے، لہٰذا یہ وقت تفاول کے لیے اور بھی مناسب ہے، سمجھی؟ وزیر نے کچھ جواب نہ دیا، لیکن اچانک اسے ایسا لگا کہ ایک بڑا وجیح اور ممتاز شخص سر پر علماء جیسا امامہ باندھے، بہت بلند و بالا، اس کی آنکھیں روشن لیکن سوچ میں ڈوبی ہوئی، چال میں تمکنت، کہیں اسی کمرے میں کسی دیوار سے ہو کر اندر آ گیا ہے اور اس کے سامنے سے گزر گیا ہے۔ کہاں؟ یہ اس کی سمجھ میں نہ آیا۔ دیوار سے ہو کر؟ کیا دیوار شق ہو گئی ہے یا کوئی سایہ؟ ایک لمحہ کے لیے اس کا بدن لرز اٹھا، اسے سردی سی لگی، لیکن پنڈت جی کی آواز میں قوت نامیہ کی گرمی اور نوائے سروش کی طہارت دونوں کے لہریے ریشمی لچھے کا روپ دھار کر سارے کمرے میں بلکہ سارے گھر میں بہہ رہے تھے۔ لو بھائی، اب دوسرا پہر لگ گیا۔ شاعروں کے مردہ حروف میں جان پھونکنے والی ابھی ابھی منشی فلک سے ساز باز میں مصروف ہے، ہمارے لیے وقت کافی وافر ہے۔ اب میرے سامنے دن کے دوسرے پہر کی جدول ہے۔ میں جھک کر زہرہ کو پرنام کرتا ہوں اور دیوان حافظ کھولتا ہوں۔ مقصد میرا یہ ہے کہ بی وزیر خانم بنت محمد یوسف ساداکار کے بارے میں خواجہ سے پوچھوں کہ نواب شمس الدین احمد کے باب میں ان کا کیا حکم ہے۔ میں جدول کے ایک خانے میں یوں انگلی رکھتا ہوں، یہ حرف دال مہملہ ہے۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد پنڈت نند کشور نے کہا، بی آنکھیں کھول دو، قلم کاغذ لو اور حرف دال لکھو۔ وزیر خانم نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے جوں توں کر کے دال کا حرف لکھا اور بڑی بڑی شربتی آنکھوں سے پنڈت جی کی طرف دیکھنے لگی۔ پنڈت نند کشور نے کچھ اعداد شمار کیے، کچھ تأمل کیا اور بولے، اب حرف رائے محملہ لکھو، گویا یہ لفظ ہاتھ آیا، در، سمجھی؟ جی سرکار سمجھی۔ پنڈت جی نے پھر کچھ گنتیاں شمار کی، کچھ دیر تک مزید تأمل کیا، پھر بولے، اب حرف لکھو، یہ بھی رائے محملہ ہے۔ جی لکھ دیا۔ قلم میرے ہاتھ میں یوں ہے گویا میں اپنی تقدیر خود ہی لکھ رہی ہوں، اس نے دل میں کہا۔ اسی اثنا میں پنڈت جی نے کہا، اب لکھو الف۔ لکھا؟ جی لکھا۔ ایک پل بعد پنڈت جی نے کہا، اب ہائے حوض لکھو، گویا لفظ ہاتھ آیا، راہ، اور فقرہ بنا، در راہ، سمجھی؟ اب وزیر خانم کے ہاتھ میں اس قدر لرزش تھی کہ اسے خلجان ہونے لگا کہ کہیں روشنائی کی بوند ٹپک کر کاغذ کو گندا نہ کر دے یا حرف بگڑ نہ جائیں۔ پنڈت نند کشور نے اس کی گھبراہٹ کو سمجھ لیا اور ہمت افزائی کے لہجے میں بولے، لکھو لکھو، جو میں بولوں لکھتی جاؤ، حرف کے بننے بگڑنے کا خیال متی کرو، اب لکھو عین، سمجھی؟ حرف عین لکھو۔ جی لکھ دیا۔ خدا جانے کیوں وزیر پر کچھ گریا سا طاری ہونے لگا تھا، وہ رک رک کر بولی، حضور میں پانی پی آؤں؟ پانی یہیں منگا لو۔
सुराही भरवा कर रख लो, कुछ बाक न करो। वजीर ने ताली बजाई, सामने का दरवाजा आधा खुला और असील ने झांका कि क्या हुक्म है। वजीर के इशारे पर वो जस्त की सुराही और 2 कटोरे ले आई। वजीर खानम पूरा कटोरा 2 सांस में पी गई। अब कुछ जी ठहरा, डरती क्यों हो बेटी? अच्छा तो लिखो हर्फ शीन। जी लिख लिया। एक जरा से तवक्कुफ के बाद पंडित जी बोले, अब लिख दो काफ। सुना, हर्फ काफ लिखो। उनकी आवाज में खफीफ सी मुस्कुराहट थी। तो अब पूरा फिक्रा बनता है, दर राह इश्क। समझी? जी सरकार समझी। इस तरह एक एक हर्फ जोड़कर कोई एक घड़ी की मुद्दत में पंडित नंद किशोर ने मिसरा बनाया, दर राह इश्क फर्क गनियो फकीर नेस्त। वल्लाह क्या खूब मिसरा निकला है बीबी, मुबारक हो। उन्होंने कहा, लेकिन इसका मतलब मैं समझी नहीं। वजीर की पेशानी पसीने से भीग चली थी। हुजूर, इसमें मेरे लिए हिदायत है। तू भी क्या भोली बेटी है, यह तो एक ही मिसरा है, मिसरा ऊला। हजरत लिसानुल गैब दूसरा तो इरशाद कर दें, तब जाके कुछ रोशनी मिलेगी। अभी तो आबे चश्मे हैवां दरूने तारीकी। बस यह है कि मिसरा कुछ हसबे हाल सा है। चलो अब दूसरा मिसरा ढूंढते हैं। कागज कलम संभालिए और जैसे जैसे हम बोलते हैं लिखती जाइए। कोई घड़ी सवा घड़ी की मुद्दत में दूसरा मिसरा हस्बे ज़ैल हाथ आया, ऐ पादशाह हुस्ने सुखन बागदा बिगो। वजीर का दिल बल्लियों उछलने लगा। उसका जी चाहा पंडित जी के कदमों में सर रख दे। वो उठ ही रही थी कि पंडित नंद किशोर ने कहा, सुभान अल्लाह, सारे सवालों का जवाब मिल गया। लेकिन जरा देखें तो सही, यह कलाम लिसानुल गैब का है भी कि नहीं। यह कहकर उन्होंने दीवान को खोला और रदीफ वाव तलाश की और हंसकर बोले, बहुत खूब, बहुत खूब, गजल दीवान में मौजूद है। ख्वाजा ने मतला यूं इरशाद फरमाया है, ऐ पी के रास्ता खबर सर्रो माँ बगो, अहवाल गुल बुलबुले दस्ता सरा बगो। उन्होंने आलम लुत्फ में जानू पर हाथ मारा और फरमाया, ख्वाजा शिराज ने तुम्हें पादशाह और उन्हें गदा करार दिया है। सिर्फ यही नहीं, तुम उनसे सुखन करो, बल्कि यूं सुखन करो जिस तरह पादशाह ने जहां अपनी चौखट के दरियूजा गरों से सुखन करते हैं। तुम तालिब नहीं मतलूब हो, अल्लाह मुबारक करे। यह कहकर उन्होंने दुआ को हाथ उठाए। दुआ पढ़कर वजीर के सर पर हाथ फेरा और तालिब रुखसत हुए। वजीर खानम ने जल्दी से एक थैली रुपयों की, एक बड़ा रेशमी रूमाल, मोगरे के जौनपुरी अत्र की एक शीशी और इमामे के लिए बुलबुल चश्म का एक थान पेश किया कि यह हकीर नजराना कनीज की तरफ से कबूल हो। लेकिन पंडित नंद किशोर ने कुछ भी लेने से इनकार कर दिया। अल्लाह ताला जब कामगारो कामरान करेंगे तो उस वक्त दुआए खैर से याद कर लेना। मैं अपने बेटे बेटियों से कुछ लेना हराम समझता हूं, समझी? अल्लाह, तो मैं खुदा न करे कुछ मुआवजा थोड़ी पेश कर रही थी। ऐसी बेअदबी मुझसे आलम जुनून में भी सरजद न होती। मैं तो महज मामूली सा तोहफा हुजूर के कदमों पर निछावर कर रही थी। मगर शायद ऐसा मेरा नसीबा कहां। वो कुछ रुहासी होकर बोली, ए लो, तुम बुरा मान गई। बेटे, यूं जरा सी बात पर दिल थोड़ा नहीं करते। अच्छा, तुम कहती हो तो यह इत्र की शीशी लिए लेता हूं। यह कहकर उन्होंने कश्ती में से इत्र उठाया, उसकी डाट खोलकर सूंघा और जरा मुतबस्सिम होकर एक बूंद से कुछ कम इत्र 2 अंगुलियों पर लेकर गुलोबंद पर मल लिया। ले, अब तो खुश हो। उन्होंने कहा, 5 शाह आलमी रुपये नौकरों को इनाम के तौर पर डेहरी के ताक में रखे और वक्त आने पर हमें भूलना मती कहते हुए दम जदन में घर से बाहर हो गए। वजीर को ऐसा मालूम हुआ जैसे घर में अचानक सन्नाटा छा गया है, गोया घर से कोई बड़ा भारी सामान निकल गया हो और उसकी खाली जगह आंखों और दिल पर शाख गुजर रही हो। बाकी आइंदा।